السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، بات کریں ملک کی اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ بدستور جاری ہے۔ بات کریں وہاں پر ہونے والے جو خطاب کا سلسلہ ہے جو کہ ورچولی کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اس میں جہاں پر وہ ایک جو ان کا ایک روٹین کا نیریٹو ہے جس میں وہ اپنے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، اس کا سلسلہ تو جاری ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے کل بھی بات کی پروگرام میں کہ جو ایک اہم تقرری ہونی ہے چیف آف دی آرمی سٹاف کی، اس کو لے کر بھی نہ صرف وہ خالی بات کرتے ہیں بلکہ بہت سارے متنازع بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کو لے کر ان کی طرف سے بار بار سامنے آتے ہیں۔ جو اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس کو بھی کویسچن کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ اب اکارڈنگ ٹو ہم ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کر نواز شریف صاحب سے جو مشاورت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر بھی انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کو بھی یہ لوگ لگائیں گے اس کے پیچھے ان کے اپنے کوئی ذاتی انٹرسٹ ہیں، مقاصد ہیں جنہیں سرو کرنے کے لیے وہ یہ اپوائنٹمنٹ کریں گے، حالانکہ یہ ایک بہت روٹین کا معاملہ ہے۔ جو بھی ملک کا وزیر اعظم جس پوائنٹ ان ٹائم پر ہوتا ہے اس کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ انجام دینا ہوتی ہے، اس کو کسی بھی طرح کسی پرسنل گین کے ساتھ جوڑنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور جہاں پر وہ یہ ساری گفتگو کرتے ہیں، متنازع بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی پھر اس کے بعد ہمیں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جی کہ فوج جو ہے وہ تو میری ہے، میں فوج کے خلاف تنقید کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے پھر سامنے آتی ہیں۔ اس تقرری کو متنازع بنانے کے ساتھ ساتھ وہ ڈیفینیٹلی اور بھی چیزوں پر بات کریں جس کے اندر وہ اپنا ایک روٹین کا نیریٹو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ چور ڈاکو ہر کوئی اس ملک میں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے چور اور ڈاکوؤں کی جماعت ہے، یہ بھی ایک بات ہے جو ان کی طرف سے تسلسل کے ساتھ سامنے آ رہی ہے، اور ان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کوئی بیک ڈور پر معاملات چل رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں، اس کو لے کر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت قیاس سرائیاں ہوئیں کل کا سارا دن۔ آج جو ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کچھ حوالے سے بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کی ایک کوشش کی گئی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جو ارلی الیکشنز والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، اور جو تقرری والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی کوئی پیش رفت مثبت نہیں ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیفینیٹلی انہوں نے امید کا اظہار بھی کیا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ مزید خراب نہ ہو۔ انہی سب ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر سیاستدان ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں جاوید صدیق صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ جمعیت علماء اسلام سے نعیمہ کشور صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی، اور فارمر گورنر ہیں، سینئر سیاستدان ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب کچھ ہی دیر میں پشاور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں جنرل قادر صاحب سر آپ ہی سے اگر گفتگو کا آغاز کر لوں، اس وقت ملک میں سر اوور آل پہلے تو ایک کامنٹ کر دیجئے کہ جو سیاسی صورتحال ہے، اتنی انسرٹنٹی، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، دوسری طرف کبھی بات ہوتی ہے کہ کوئی گرفتار ہو رہا ہے، کبھی بات ہوتی ہے گورنر راج لگ رہا ہے، کبھی بات ہوتی ہے شاید ارلی الیکشنز ہو رہے ہیں، گورنمنٹ گھر جا رہی ہے، ہر وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر یقینی کی فضا جو ہے وہ قائم رہتی ہے، کیا کہیں گے سر اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داشفین، کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس کے کوئی رولز ہوتے ہیں، کوئی گیم اگر کھیلا جاتا ہے تو اکارڈنگ ٹو رولز کھیلا جاتا ہے۔ ملکی معاملات کو اگر چلانا ہوتا ہے تو آئین فیسیلیٹیشن کریٹ کرتا ہے، قوانین ہوتے ہیں ملک میں، اس کے مطابق چیزوں کو کی جاتی ہے، اور ہر ایک کام کے لیے کوئی ایک طریقہ متعین ہوتا ہے۔ تو کہ میں جاوید صاحب سے یہی سوال کر لیتی ہوں کہ سر اتنی زیادہ غیر یقینی کی صورتحال، ہم ابھی پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایز جرنلسٹ آپ نے تو خیر سر بہت طویل عرصہ اس ملک کی سیاست کو کور کیا، اس طرح کی انسرٹنٹی دیکھی سر پہلے کبھی؟ اٹ از انپریسیڈنٹڈ، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اور آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ کبھی جلسوں میں یا چوکوں میں یا چوراہوں میں کبھی زیر بحث نہیں آئی، اس کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک طریقہ کار طے ہے، اور یہ پاکستان کا ایک پرائمری انسٹیٹیوشن ہے سیکیورٹی کا، اس کا چیف لگانا ہے، اس میں آئین میں ایک طریقہ دیا گیا ہے، اور اس کے مطابق پرائم منسٹر نے لگانا ہوتا ہے۔ جو ہم دیکھتے رہے وہ یہ تھا کہ آرمی چیف کی طرف سے ایک پینل آتا تھا، 3 یا 4 یا جتنے بھی وہ مناسب سمجھتے تھے ان کو وہ بھیجتے تھے، اور پرائم منسٹر ان میں سے پک کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ پرائم منسٹر کی اپنی ڈسکریشن میں وہ کس کو کرتے ہیں، غلطیاں بھی بہت بھی ہوئی ہیں ماضی میں۔ دیکھیں بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑی غلطی کی، ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ان کے پرسپیکٹیو سے، کہ انہوں نے 6 جنرلوں کو چھوڑ کے جنرل ضیاء اللہ کو جو سب سے جونیئر تھے ان کو بنا دیا، یہ سوچ کے کہ شاید وہ ان کے ساتھ لائل رہیں گے، وہ نہیں ہوئے، انہی نے ان کے خلاف ان کا تختہ الٹا اور پھر ان کو پھانسی لگا دی۔ سو اس کے بعد بھی
نواز شریف صاحب کا بھی تجربہ اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ آئین نے اختیار دیا پرائم منسٹر کو، اور بٹوین پرائم منسٹر اینڈ دا آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف یہ سارا معاملہ وہاں طے ہوتا ہے۔ اب جو خان صاحب نے اس کو کنٹروورشل بنا دیا ہے اور ہر جلسے میں وہ تقریر کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے پوچھا جائے، ایک تقریر انہوں نے کہا کہ جی انہی کو رہنے دیا جائے، ایکسٹینشن دے دی جائے۔ اچھا، یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، اپوزیشن کے لیڈر کو اختیار نہیں دیا گیا، ان کی کنسلٹیشن کا بھی کوئی ایسا وہ انتظام، قائرہ صاحب نے آج کہا ہے نا کہ نہ کسی نے پوچھا ہے نہ کوئی پوچھے گا، اس لیے It's کہ ان not کا رول really- ہی نہیں ہاں ہے۔ جی۔ دیکھیں نا، جیسے نیب کا چیئرمین لگاتے ہیں تو یس ان کو پوچھنا چاہیے اپوزیشن کے لیڈر کو، اگر آپ نے چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے تو اپوزیشن لیڈر کا ایک آئین میں طریقہ دیا گیا، لیکن آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اٹس اے ویری سینسٹیو اپوائنٹمنٹ، اور یہ پرائم منسٹر جو کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ لیکن سر وہ ایک آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کو بھی کنٹروورشل کر رہے ہیں، اور حد یہ ہے کہ آنے والے کو بھی وہ آلریڈی کنٹروورشل کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آئے جس طرح سے تھے، آپ کو پتہ ہے ہائیبریڈ ایک سسٹم لایا گیا تھا، ان کا خیال تھا کہ فوج جو ہے وہ ان کو ڈس اون نہیں کرے گی یا اس سے ڈسٹنس پہ نہیں جائے گی، وہ ان کے ساتھ رہے گی، ان کو سپورٹ کرتی رہے گی، ان کی حکومت کو چاہے وہ کچھ بھی غلطیاں کریں، کچھ بھی وہ کرتے رہے آئین کے ساتھ، قانون کے ساتھ، یا ان کا فیلیئر ہو، اس کے باوجود فوج جو ہے ان کے ساتھ رہے گی۔ ایک پیج والی تھیوری۔ لیکن سر کیا یہ سوال پھر بھی یہاں پر پیدا نہیں ہوتا کہ جس آؤٹ گوئنگ چیف پر خان صاحب کرٹیسزم کر رہے ہیں اور جس نواز شریف پر کرٹیسزم کر رہے ہیں، میاں صاحب نے ان کی اپوائنٹمنٹ کی اور خان صاحب نے بطور وزیر اعظم انہیں ایکسٹینشن دی، تو خان صاحب پھر اپنی ججمنٹ کو کویسچن نہیں کرتے، خان صاحب باقی ہر چیز کو کویسچن کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اس وقت تک جب تک کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک پیج پر ہیں، اس وقت تک تو وہ بالکل ہی ان کے ساتھ تھے، ان کی تعریفیں کرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ کہیں میٹنگز کے اندر، بلکہ اوپنلی پبلک میٹنگز میں وہ کہتے تھے کہ باجوہ صاحب سے میری بات ہوئی ہے، باجوہ صاحب تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہی یوزڈ ٹو اپریشیٹ ہم، اور سڈنلی ہی ٹرنڈ اگینسٹ ہم اور ان کے ساتھ باتیں شروع کر۔ ہم نے 3 سال ایک پیج کا راگ سنا ہے، اور پھر وہ ایک پیج تو ایسا اب یہ ہو گیا کہ اب جناب وہ ہر جلسے میں، ہر گلی کوچے میں بات کرتے ہیں، which is unfortunate۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ پاکستان کی دفاع اور سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، اور چیف کو متنازع بنانا یہ نہیں ہونا چاہیے، اور خان صاحب کو اس کی امپلیکیشنز یا مضمرات شاید پتہ نہیں ہے، یا پتہ ہیں تو ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں۔ ان کمنگ چیف کو لے کر بھی وہ جو باتیں کر رہے ہیں، میں اس پہ آپ سے کامنٹ لیتی ہوں، نعیمہ کشور صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لیں۔ یہاں پر نعیمہ کشور صاحبہ، یہ جو اس وقت ایک ماحول ہے سیاسی ملک میں اس پہ آپ سے آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی ضرور کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں پر جب ہم تنقید کرتے ہیں، جو بات ابھی ہم یہاں پر کر رہے ہیں کہ ادارہ ہے، ادارے کے سربراہ ہیں، ان کو متنازع نہ بنایا جائے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں، تو آپ لوگ تنقید کرتے تھے تو ٹھیک تھا، آج ہم تنقید کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں، آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یشمین صاحبہ، اگر ان لوگوں کو اس پہ اعتراض ہے، جس طرح ہمارے یہ آنریبل نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے کہ اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کرے، عمران خان صاحب سے کس حیثیت سے مشورہ کرے؟ وہ تو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں ہے، وہ تو پارلیمنٹ بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ہم نے آرمی چیف کے اس میں اپوائنٹمنٹ میں مشورہ کرنا ہے گورنمنٹ نے، تو پھر تو باہر نکل کے وہ ملک میں بہت سارے لیڈر ہیں، پھر وہ ہم مشورے کرتے پھرے۔ یہ تو ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ اگر ان کو یہ غم ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تو جب یہ آئینی امینڈمنٹ ایکسٹینشن کے لیے کر رہے تھے، پچھلا جو کر رہے تھے، تو پھر اس کو بھی چینج کر لیتے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اس وقت چینج کر لیتے۔ ان کے پاس حکومت تھی 4.5 سال 3.5 سال تقریباً، یہ ان لوگوں کو حکومت تھی، تو ان کو اعتراض تھا، تو اس وقت یہ چینج کر لیتے، بجائے اس کے کہ یہ ایکسٹینشن کے لیے ایلی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، ایکسٹینشن دے رہے تھے، تو اس قانون کو چینج کر لیتے، اس وقت حالات کو ٹھیک کر لیتے، آج ان کو سڑکوں پہ یہ گھومنا نہ پڑتا۔ تو میرے خیال میں یہ وہ جو کھیلنے کو وہ چاند نہیں کھیلنے کو پاکستان مانگ رہے، میرے خیال میں ان لوگوں نے اداروں کو تباہ کیا، خاص کر آئینی اداروں کو، پارلیمنٹ کو انہوں نے تباہ کیا، متنازع بنایا، الیکشن کمیشن کو انہوں نے متنازع بنایا، عدلیہ کو انہوں نے متنازع بنایا، سیکیورٹی اداروں کو انہوں نے متنازع بنایا۔ اس کو اب ایک بہت بڑی جو ہمارے پاکستان کا جو سب سے اہم
तैनाती है इसको ये मुतनाज़ा बना रहे, जो जाने वाले हैं उसको भी मुतनाज़ा बना रहे, जो नया हमने लगाना है उसको भी मुतनाज़ा बना रहे। आप देखिए दुश्मन मुल्क में जो ये जो तकारीर कर रहे हैं इंडिया में, उसको किस तरह हाईलाइट कर रहे हैं, किस तरह उधर खुशियां मना रहे। आजकल इमरान खान उनका बड़ा लीडर बना हुआ है, उस पे जो खुशियां मना रहे, तो ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा जिस तरह 2014 का जो धरने थे और जो एहतजाज था जिसका नुकसान हमारे मुल्क को हुआ है, जो चीन का सदर का दौरा था वो मुलतवी है, आज आप देख ले सऊदी अरब का दौरा मुलतवी हो गया, जो शहजादा सलमान का दौरा था। तो इन चीजों को पे जो मुल्क पे इफेक्ट हो रहा है वो दूसरी इशू पे वो तो हो रहा है, लेकिन जो हमारे इदारे तबाह हो रहे हैं मेरे ख्याल में हमें देखना होगा। बिल्कुल हमें देखना होगा। अच्छा, इस पे क्या कर सकते हैं? इस तरह की ये जो गुफ्तगू हम देख रहे हैं हैंड्स होती जा रही है, इस पे भी बात करते हैं। जनरल कादर से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। सर, आप ने ना सिर्फ इस इदारे में सर्व किया बल्कि आला ओहदे तक भी इस इदारे में आप पहुंचे। मैं आपसे एज अ पॉलिटिशियन, एज समवन हु सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इस इदारे को आजकल, अभी जैसे जावेद सिद्दीक साहब ने भी कहा कि जलसों में डिस्कस किया जा रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट तकर्रुरी को जलसों की डिस्कशन का सब्जेक्ट बना दिया गया, इस सारे माहौल को आप सर किस तरीके से देखते हैं? इस पे क्या कहेंगे और इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, बुनियादी तौर पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को सियासत का नज़र क्यों करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक्चुअली बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जनरल ज़ियाउल उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और 11 साल तक उन्होंने हुकूमत की, तो आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, वो एक इंडिविजुअल में थे। और एक इंडिविजुअल में चूंकि वो दोनों अपॉइंटमेंट साथ थे, तो इसलिए वो जो भी पॉलिसी बनाते थे वहाँ पर आर्मी की भी इन्वॉल्वमेंट एक तरह से थी। वो खुद चीफ एग्जीक्यूटिव थे और ख़ुद आर्मी चीफ थे। तो 11 साल लोगों ने वो देखा और इस तरह से फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट लोगों के सामने आई आर्मी चीफ के थ्रू। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, कमोबेश 9 साल उन्होंने लगाया, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव थे और आर्मी चीफ थे, और उस तरह से उन्होंने आर्मी को इस्तेमाल करने की कोशिश की, सियासत में उन्होंने डाल दिया। अब इन दोनों डिक्टेटर्स का दौर चला गया। इसके बाद जमहूरी दौर, जिसको आजकल जैसा भी है इसको जमहूरी दौर हम कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली उसी चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीफ एग्जीक्यूटिव जो आता है वो एक नई बात उन्होंने किया कि जी फ़ौज को एक पेज पे होना चाहिए, फ़ौज को बिल्कुल चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ एक पेज पे होना चाहिए अपने फ़राइज़ से मुतालिक। और उनकी फ़राइज़ हैं मुल्क की जाग्राफिकल बाउंड्रीज़ का डिफेंस कर लेना और मुल्क की टेरिटोरियल क्या कहते हैं एरिया की डिफेंस कर लेना और नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत करना और उनको सेफ रख लेना। ये वो रिक्वायरमेंट है। उनका काम ये नहीं है कि किसी बंदे को इलेक्ट करवाएं या उसको या अनफॉर्चुनेटली जब से ये गवर्नमेंट आई है, ये अपने डे 1 से उनकी फिक्र ये थी कि आर्मी चीफ उनके मर्जी का हो, एक पेज का हो। कुछ अर्सा तो मौजूदा आर्मी चीफ को अपने एक पेज पे उन्होंने उनको गिना, उनको शुमार किया। उसके बाद जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो फौरन वो फिर एक नई लाइन उन्होंने इख्तियार की और इस बात को सामने लाने की कोशिश की कि ये नया आर्मी चीफ जो भी हो उसकी अपॉइंटमेंट वो करें, उनका अमल दखल उसके साथ हो और उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो चीफ आने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव या जो चीफ एग्जीक्यूटिव उनके साथ एक पेज पे हो। इनके रिक्वायरमेंट नहीं है। फौज को अपनी सियासत से दूर रखना है। फौज की एक दिलअजीजी की रिक्वायरमेंट है कि पूरे मुल्क में हर फर्द को वो दिलअजीज हो, उनको प्यारा हो, उनको कुर्बानी देने की जरूरत पड़ती है और उनकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट करना चाहिए मुल्क के हर फर्द को। अगर वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक पेज पे आ जाते हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से उनको वो मोहब्बत नहीं मिलती है जो उनको मिलना चाहिए। तो एक ऐसी इम्पार्शियल इंस्टीट्यूशंस को एक गवर्नमेंट सर्विस है, उनका ताल्लुक है और उनकी जो ड्यूटीज दिए हुए हैं आईन में और कवानीन में जो ड्यूटीज हैं उसके मुताबिक उनसे उम्मीद करनी चाहिए कि वो अपना काम करें। ये जो 1 पेज वाली कहानी है इसको ये छोड़ दें। इमरान खान साहब पता नहीं इसके बारे में कितने आईन में एक तरीका दिया हुआ है और ये डिस्क्रिशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, इसके लिए किसी से कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। ये वाइड अपॉइंटमेंट है जहां पर उनके ऊपर किसी किस्म के कोई प्रेशर नहीं आता है, उसने करना होता है।
اور یہ اگر کوئی آدمی امید کرتا ہے کہ آرمی چیف انہوں نے مقرر کی اور ان کے پولیٹیکل آبجیکٹو میں وہ اس کی کوئی کنٹریبیوشن کرے گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور آرمی چیف اپنے انسٹیٹیوشن کے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، ملک کی مفاد کو سامنے رکھتا ہے، سیاسی پارٹیوں کے مفاد کو سامنے نہیں رکھتا ہے. سیاست کرنا ان کا ڈیوٹی ہے، وہ کریں، آپس میں جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کو انتخابی باتوں میں ایک دوسرے کو آگے پیچھے کر لیں. فوج کا سہارا لے کر اور فوج کے تھرو غلط کام کروا کے اپنی کرسی کو استقامت دینا، دس از ناٹ فیئر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، بیفور یہ آرمی چیف والا اور یہ تقرری والی ایشو پہ میں جاوید صاحب سے بھی کامنٹ لینا چاہتی ہوں، لیکن پہلے ذرا ایک بات نعیمہ صاحبہ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ابھی آ رہا ہے اس کو آپ لوگ کس طریقے سے ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اینالائز کر رہے ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ بار بار آپ لوگوں کی لانگ مارچ کا حوالہ بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ ان کے دور میں آئے تھے اسلام آباد لانگ مارچ لے کے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، وہ تو انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی جا کے یہی کچھ کہہ رہے ہیں. ویئر ایز وہ یہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ اب جب اس دور حکومت میں وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر تو اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی کروا دی گئی. کسی کو مارچ نظر آ رہے؟ یہ تو شہر شہر جلسے ہو رہے. آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کو کسی کو لانگ مارچ نظر آئے؟ آج آپ کو آ رہے؟ مہینہ 2 مہینے تو ہو گئے. وہ ہمارا وزیر اعظم ہے، انہوں نے اس لانگ مارچ کے دوران مکہ گیا، مدینہ گیا، پھر چین گیا، اب وہ مصر میں جو وہ اس کا وہ موسمیات تغیر کا جو کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کر کے گیا، لندن گیا. انہوں نے اتنا لمبا وہ دورہ کر کے آ گیا. ان کا لانگ مارچ ہے کہ اسلام آباد پہنچ ہی نہیں رہا. عوام کی خام خواہ زندگی انہوں نے اجیرن کر لی ہے، 10 لوگوں کو بٹھا کے روڈز بند کیے ہیں. یہ کہاں کا لانگ مارچ ہے؟ مارچ ہم نے بھی کیے، ایمبولنس کے راستے کھلے تھے، جو موٹر وے تھے وہ کھلا تھا، جو ہمارے میٹرو تھے وہ سارے چل رہے تھے. جب ہمارے جمعیت علماء اسلام کا مارچ چل رہا تھا تو کسی نے جو ہمارے میٹرو ہے ہم نے اس کو بھی بند نہیں کیا تھا. ان کے تو 10 بندے نکل کے روڈوں کو بند کیا ہے، لوگوں کے خواہ زندگی جیرن کیے ہے، ایمبولنس کے یہ جانے نہیں دیتے. اور مارچ تو کہیں نظر نہیں آتا، صرف شام کو جلسے ہوتے ہیں. کہیں ادھر سے گجرانوالے سے چلے ہیں، شہر شہر جلسے شام کو ہوتے پھر غائب ہو جاتے ہیں. نہیں لیکن کیونکہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اتحادی حکومت کا حصہ ہے، کسی قسم کا دباؤ آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں؟ لیکن ایک چیز ہے، جلسہ نہیں ہے، صرف جو ان کے جہاں جہاں گورنمنٹ ہے وہاں پہ پولیس مارچ ہو رہا ہے. آپ ان کے فوٹیج دیکھ لیں. پنجاب کے میں ان کی اپنی حکومت ہے، ان کے پولیس مارچ ہو رہے. عوام اس میں کم نظر آ رہے، ان کے جو پولیس ہوتے اس میں اس کا زیادہ ہو رہے. تو عوام کیا، تو اس میں آپ خود ہی دیکھ لیں، کیونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، سارا سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے. کتنے لوگ ہوتے؟ آپ نے دیکھا جب ادھر فائرنگ ہوئی اور جو ایک بندہ اس میں شہید ہو گیا تو پھر کتنے لوگ تھے اس کے پاس؟ اس کے معصوم بچے کھڑے تھے اور کوئی ان کا ایک بھی بندہ جو کہہ رہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. تو اس کے بیچارے کے پاس جو شہید تھا وہ اکیلا پڑا تھا، اس کا بچہ اس کے ساتھ کھڑا تھا. جو یہ ڈٹ کے کھڑے تھے یہ سارے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں، مارچ نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا نعیمہ کشور صاحبہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. جاوید صدیق صاحب سے آپ بھی اس اتفاق کرتے ہیں کہ مارچ کی صورت میں کوئی چیز شروع تو ہوئی تھی لیکن آفٹر وٹ ایور ہیپنڈ اب جو ہے وہ کوئی لانگ مارچ شاید باقی نہیں رہ گیا. میرا خیال ہے اب وہ جو سٹیم ہے نا وہ ختم ہو گئی، نکل گئی. اس کی وجہ کہ ان پر حملہ ہوا اور اس کے بعد ایک ٹیمپو جو بنایا تھا انہوں نے، شروع میں ان کے ساتھ لوگ تھے، آ رہے تھے، اب وہ ٹیمپو ٹوٹ گیا. اب اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے اسی طرح سے اسی جوش و خروش کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک بڑی زبردست ایفرٹ کی ضرورت ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے اس کو کر پائیں گے جس طرح وہ کنسیو کر رہے تھے کہ ایک طوفان آئے گا اور عوام کا ایک بڑی تعداد میں یلغار ہوگی اسلام آباد کے اوپر اور انتظامیہ مفلوج ہو جائے گی اور ہم اپنی بات منوا کے جائیں گے. اچھا اب تو خیر بیچ میں ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی ہو گیا، لیکن جب وہ شروع بھی ہوئی تھی مارچ آپ کو تب بھی لگا تھا کہ وہ کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن تھی؟ کیونکہ میں ہمیشہ یہاں سے یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے کریئر میں بہت ساری پروٹیسٹ لانگ مارچز اب ہم نے کور کر لی، یہ پہلی تھی جو لاہور سے بغیر کسی انٹورڈ انسیڈنٹ کے بھی یہاں 12 دن میں آنے والی تھی. سو وہ جو پیس تھی کیا اس سے یہ بات کہیں نہیں ان کا مائنڈ سیٹ نہیں ریفلیکٹ کر رہی تھی وہ پیس بھی؟ دیکھیں اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ جو ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ 1 ملین مارچ کی بات کرتے ہیں. اچھا ملین مارچ کا مطلب 10 لاکھ بندہ تو کم از کم ہونا چاہیے ملین کرنے کے لیے اس کو، جو کہ دنیا میں مثلا ایران میں ہوا. خمینی صاحب آئے تو 30-35 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا.
تو اس طرح کی اور انسیڈنٹس بھی ہیں، چائنا میں ہے اور ساری دنیا میں ہوا۔ پاکستان میں یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آ جانا جلسوں میں، مثلا یہاں ہم نے دیکھا لیاقت باغ میں 40,000 بندہ، اگر پورا لیاقت باغ بھرا ہو 40,000 بندے ہوتے ہیں، اور اس کو سیاسی جماعتیں لاکھوں کہتی ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک ایگزیجریشن یا ہم بڑھا چڑھا کے مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ تو ان کے لوگ، ان کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، سمپتائزر وہ تھے، لیکن جو اگر ان کے ذہن میں تھا کہ میں لاکھوں کا مجمع، لاکھوں کے مجمع کو لے کے جا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں اتنا پریشر بلڈ ہوگا کہ جو موجودہ حکومت ہے اور دوسرے ادارے ہیں وہ شاید فیل کریں کہ نہیں جی ان کے ساتھ تو خلقت خدا اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، وہ یہ کر نہیں سکے۔ انفارچونیٹلی they have not been able to achieve کیونکہ that سر جو ایگزامپلز آپ نے بھی دی نا، ان ایگزامپلز کو پہ ریفر کرنا تو آسان ہے، لیکن وہاں کے جو فیکٹرز ہیں، محرکات تھے، جو گراؤنڈ ریالٹیز تھی وہاں پر ایران میں جب لوگ نکلے، وہ ایکسٹریم سچویشن پاکستان میں نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کئی دہائیوں کا غصہ، احتجاج اور دبی ہوئی جو چنگاری ہے اس کو ایک دم وہ بھڑک اٹھی تھی۔ ایسا یہاں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں میڈیا آزاد ہے، یہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں، پولیٹیکلی اویئر ہیں اور اپنا غبار یا اپنا غصہ نکال لیتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز موجود ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور وہ اس سکیل پہ لوگوں کو موبلائز نہیں کر پائے خان صاحب، اور شاید نہ کر پائے جیسے کہ ان کے ذہن میں ہو کہ لوگ نکلیں گے، پوری قوم نکلے گی اور ان کی بات سنے گی اور اس کے ذریعے وہ ایک اپنی ڈکٹیشن کروائیں گے، اپنی جو شرائط ہے وہ منوائیں گے۔ یہ ان کی میرا خیال ہے بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ جھگڑا صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، انہوں نے جوائن کر لیا، بہت شکریہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب سر، آپ تشریف لائے پروگرام میں، آپ نے وقت دیا۔ سر تنقید کا سلسلہ عمران خان صاحب کی طرف سے جاری ہے، ان کی جانب سے جو مارچ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاری ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد جو ہے وہ فائنلی آ کر ہی چین لیں گے۔ ایک تو سر یہ کہ وہ جو کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں میری جو وہ ہے حکومت ہے وہ الیکشن نہیں آکشن کے ذریعے جو ہے وہ ہٹائی گئی ہے پاکستان میں، ایک تو اس پہ کامنٹ کر دیجئے۔ دوسرا، بینگ ان گورنمنٹ آپ لوگ کسی قسم کا کوئی دباؤ محسوس کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ تو کہتے ہیں میں اسلام آباد آؤں گا، اسلام آباد ہم بند کر دیں گے، جب تک انتخاب کی تاریخ نہیں ملے گی واپس نہیں جائیں گے؟ شکریہ جی، آپ نے مجھے بہت اہم موضوع پہ موقع دیا اشفین، اور پھر میرے ساتھ جو پروگرام میں ساتھی شریک ہیں ماشاءاللہ، جنرل صاحب بھی ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھی بھی موجود ہیں، تو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا اور بتایا کہ ہمیں کوئی شاید فکر لاحق ہے کہ وہ آئے گا تو کیا ہوگا اور حالات خراب ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ابھی تو اسٹیبلش ہو چکا ہے، جو یہ ان کی مارچ آ رہی ہے اس میں تو اس وقت عمران خان ماشاءاللہ گھر سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، حالانکہ ٹی وی پہ آتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن اب یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ محمود قریشی صاحب کو لیڈ کرنے کے لیے کہا ہے اور وہ جلسے کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے۔ تو ہم نے تو انہیں کہا ہے کہ آپ بے شک اسلام آباد جو ہے ہمارا دارالخلافہ ہے، جتنا ہمارا حق ہے اسی طرح دوسری جماعتوں کا بھی حق ہے، ہم کسی کو منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم سب کو کہتے ہیں آئیں، لیکن اگر کوئی ایسی بات انہوں نے کی جو پہلے بھی ہوں کرتے آئے ہیں تو اس پہ افسوس ہے، نہیں کہنا چاہیے مجھے، لیکن چونکہ انہوں نے ماضی میں بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں اور اس سے قوم بہت مایوس ہوئی ہے، اور ابھی بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر وہ آئیں گے اور اسلام آباد میں کوئی لاک ڈاؤن کی کوشش کریں گے یا کوئی نقصانات پہنچائیں گے تو اس کے لیے حکومت تیار ہے۔ اور پھر ایسے نہیں، لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر حکومت جو سختی سے کام لے گی تو وہ 10 گنا زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ سب یہ موبلائزیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، فورسز جو چاہیے تھی وہ ان کے لیے آ گئے ہیں، کیونکہ اسلام آباد پہ ہم کوئی ایسی صورت نہیں دیکھنا چاہتے کہ کوئی کہہ دے کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن ہو گیا۔ جی اٹ از ماشاءاللہ دا کیپٹل سٹی، اور پوری دنیا میں اس کا میسج جاتا ہے۔
तो we नहीं, are लेकिन झगड़ा साहब inshallah all सर, prepared. इजाजत दें, यहाँ एक सवाल कर लूँ आपसे, जो आप बात करें कि इजाजत नहीं देंगे, ये तो फिर बात वही है कि मामला एस्केलेशन की तरफ, कन्फ्रंटेशन की तरफ जाता हुआ अनफॉर्चुनेटली दिखाई देगा यहाँ से। मैं सवाल ये भी करना चाह रही हूँ कि अभी सदर आरिफ अलवी की भी एक स्टेटमेंट आई कि कोशिश एक की थी मुज़ाकरात की, लेकिन कोई सूरत बन नहीं सकी। आपको नहीं लगता कोई मिडिल ग्राउंड सर फाइनली तलाश कर लेना चाहिए? अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सऊदी विजिट था, वो कैंसिल हो गया। मईशत की हम बात करें, मईशत हमारी स्ट्रेस में है, पाकिस्तान से जो इमेजेस जा रहे हैं दुनिया भर में वो कोई बहुत अच्छे, बहुत इंकरेजिंग इमेजेस नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाने के लिए कोई और रास्ता, कोई मुज़ाकरात, कोई मिडिल ग्राउंड तलाश करने की कोशिश होनी चाहिए? अश्विन, थैंक यू वेरी मच। आपने वो बात कर दी जो जिसके लिए हम पता नहीं कितने अरसे से कह रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, वो जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे उस वक्त से कह रहे हैं कि अगर मुल्क में हालात ठीक करने हैं और इसमें हालात को ख़राब नहीं करना, तो हम ये कहते हैं, मेरी दावत है अपोजिशन को कि वो आएँ और बैठें और जो कॉमन पॉइंट्स हैं जिससे मुल्क में दहशतगर्दी या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया जा सकता है, उस पे ये नेशनल इश्यूज हैं और उन तमाम जमातों को मिलकर इस पे फैसला करना चाहिए। तो हम तो अभी भी तैयार हैं, अभी भी एज अ प्राइम मिनिस्टर भी उन्होंने दावत दी है कि बिल्कुल जी हम तैयार हैं, आप आएँ। और इसी के जिस तरह आपने जिक्र किया कि इतना इम्पोर्टेंट विजिट था सऊदी उसका चीफ का, और वो इसलिए ख़त्म हो गया है कि ये जो हालात बनाए जा रहे हैं और जो मसले इकोनॉमी की साइड पे उठाए जा रहे हैं और इकोनॉमी को ख़राब बताया जा रहा है, इसी की वजह से उन्होंने अपना विजिट कैंसिल कर लिया है। कितना बड़ा नुकसान ये हमारे मुल्क को हो रहा है, ये क्यों इनको एहसास नहीं होता? दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी लुक्ड इनटू। और इससे ये साबित होता है कि इमरान खान पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। चलिए इसमें बात करते हैं वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जनरल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं जरा यहाँ पर। सर इसी नुक्ते पे चाहती हूँ आप भी कमेंट करें कि क्या आपको इस डेडलॉक में से कोई वे आउट समझ में आता है या कोई तजवीज आपके पास ऐसी हो? क्योंकि हम तो जब सोचते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी सूरत हाल दिखाई दे रही है, ना वो बात करने को तैयार हैं, ना वो पीछे हटने को तैयार हैं, वो स्ट्रीट एजिटेशन जारी रखने की बात करते हैं, बल्कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के बाद अब वो कह रहे हैं मैं सिंध का रुख करूंगा। सो बेसिकली वो एक ड्राइव पर हैं जिसको वो रोकना नहीं चाहते। तो क्या मुल्क में इसी तरह सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा? आज देखें ना जी, अगर जो वो कर रहे हैं जनरल साहब से कमेंट ले लूं सर, फिर आपकी जानिब आती हूँ। मैं जनरल कादर को शामिल कर लूं सर, फिर आपसे कमेंट लेती हूँ। जी जनरल साहब। राइट जी, जनरल साहब को जरूर शामिल करें सर। जी सर। दरवाजे खुले रहते हैं, वो दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए जाते हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी और बनी 2018 में, सबसे पहले ये मेरी आवाज वापस आ रही है, सॉरी ये आवाज मेरी वापस क्या ठीक करें सर, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। मुझे भी आपकी आवाज जो है वो ठीक से नहीं आ रही, कोई टेक्निकल इशू है, दोबारा हम आपकी कॉल जो है वो कनेक्ट करते हैं। सर जावेद सिद्दीकी साहब, कोई वे आउट है सर? ये तो एक डेडलॉक है, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ऐसा लगता है कि कोई वो नहीं है, रास्ता नहीं है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सियासत में कभी डेडलॉक नहीं होना चाहिए सियासतदानों के दरमियान, ख़ास तौर पे क्योंकि बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं, बातचीत के चैनल्स खुले रहते हैं। हमें ज़िंदगी में, मैंने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर शुरू में देखा कि उनकी और उनकी अपोजिशन पाकिस्तान नेशनल अलायंस के दरमियान सख्त टेंशन थी। मुल्क जो है उसमें पहिया जाम हड़तालें होती थी और भुट्टो साहब की हुकूमत को करीबन मफलूज कर दिया गया। बहुत ही ज़बरदस्त एजिटेशन था। फिर बातचीत हुई और मुज़ाकरात की मेज़ पे आए, मुज़ाकरात भी होते रहे। भुट्टो साहब ने डिलेइंग टैक्टिक्स भी यूज़ किए, अनफॉर्चुनेटली वो नतीजा खेज़ नहीं हुए और मार्शल लॉ लग गया, विच वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इसके बाद भी हमने देखा कि जो 90s का ईरा था जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो भी आपस में हम दस्तों गरेबान होते थे, बड़ी खींचातानी थी और एक दूसरे की हुकूमत नहीं चलने देते थे और फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत का तख्ता उल्टा जाता था।
आर्टिकल 58(2)(b का इस्तेमाल होता था उस वक्त, वो आइन का हिस्सा थी। बाद में PMLN और पीपल्स पार्टी ने बैठ के मिसाक जमहूरियत किया और कहा कि अब आइंदा हम अपनी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, किसी तीसरे फरीक के साथ मिलके हुकूमत का तख्ता उलटने की या उसको कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, जमहूरियत को चलने देंगे। और ये एक बहुत अच्छा मसला था और उसके नतीजे में 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी और 2013 से 18 तक मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान में हुकूमत की। तो खान साहब में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचक नहीं है, वो सारा कुछ जो है ना अपने आप की, वो एक नरगिसियत मैं कहूँगा नार्सिज्म का शिकार हैं कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है, मैं हूँ तो सियासत है। अनफॉर्चुनेटली ये रवैया सियासत में नहीं चलता। उनको सोचना पड़ेगा कि मुझे जो बाकी सियासी प्लेयर्स हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें, उनके साथ बैठ के इस मुल्क का मुस्तकबिल तय करना है और उनके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें तय कर, अगर वो ये नहीं करते तो ये डेड लॉक कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन आपने कहा कि एक नार्सिसिस्टिक वो है, रवैया है, एटीट्यूड है, स्टेटमेंट्स, बयानात, जो कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो अगेन अभी आपने खुद भी थोड़ी देर पहले कहा कि इस तरह की चीजें जलसों में पहले कभी नहीं डिस्कस होती हुई देखी, पूछने वाला सर कोई नहीं है। ये भी शायद फर्स्ट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। पार्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि जो सीनियर एलिमेंट है, समझदार लोग हैं, वो उन पर प्रिवेल नहीं कर पाते। अगर उनको समझा दें कि जी ये हमें इससे नुकसान होगा, हम जो सपोर्ट है, हमारा सपोर्ट बेस लूज़ करेंगे, इरोड हो जाएगा, हमें सोच समझ के चलना चाहिए। तो मेरा मतलब है उनकी पार्टी के अंदर भी कोई मुशावरत ऐसी नजर नहीं। एक तो नुकसान है ना जो पॉपुलर सपोर्ट बेस की सूरत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टेक पे होता है हमेशा। एक नुकसान वो है जो इस मुल्क में सियासतदानों ने उठाया है पर्सनल लेवल के ऊपर, बयानात देने की वजह से, कुछ ऐसे अमल करने की वजह से जो सूट नहीं करते थे मुक्तदर हलकों को। इससे यहाँ तो कोई नुकसान नहीं है। पॉलिटिक्स में बहुत पोलराइजेशन आ गई है, हाँ। टॉक्सिक हो गया सारा एटमॉस्फेयर, बड़ा तल्ख है। इसकी तलखी को ख़त्म करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। मतलब खान साहब का ये जो बयानिया है कि मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, इनको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इनके साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये गैर सियासी है, ये पॉलिटिकल रवैया नहीं है। इससे तो बुहरान मज़ीद शदीद होगा। और आपने भी कहा कि वो मोहम्मद बिन सुलेमान जो हैं वो भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया अपना दौरा। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद वो किसी सुलह के लिए आ रहे हैं, मुफाहमत के लिए आ रहे हैं, चूँकि मैंने देखा अपनी साफत के इब्तदाई दौर में कि उस वक्त के जो भुट्टो साहब और उनकी अपोजिशन का जब झगड़ा हुआ तो रियाजुल खतीब एक सफ़ीर थे पाकिस्तान में, उन्होंने उन दोनों फरीकों को, भुट्टो साहब को और उनकी अपोजिशन को, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाया। तो मेरा ख्याल था कि शायद वो ये रोल प्ले करें। तो वो एक दोस्त मुल्क हैं, पाकिस्तान को स्टेबल, मुस्तकम और माशी लिहाज से बट लाइक यू सेड कि एक स्टेक होल्डर की इनफ्लेक्सिबिलिटी शायद आई थिंक दैट इज द एक फैक्टर है जो कि वो चीजों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। जनरल साहब, आई होप कि आपको मेरी आवाज अब बेहतर आ रही है। आई एम रियली सॉरी, कोई टेक्निकल इशू जो है वो हमारा चल रहा है आपकी लाइन के साथ। मैं इसी चीज पे आप अपनी बात अगर जारी रखें कि ये जो सारा कुछ इस वक्त हो रहा है, आपको कोई वे आउट इस सियासी बहरान से दिखाई देता है? देखिए जी, वे आउट बुनियादी तौर पर तो डिपेंड करता है कि दोनों पार्टियों के ऊपर कौन कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, मौजूदा गवर्नमेंट का, वो हर वक्त तैयार है खान साहब के साथ बैठने के लिए, मुल्की मामलात के ऊपर बहस मुबासा करने के लिए, और आइंदा के जो इक़दामात उठाए जाने हैं उसके बारे में बात करने के लिए तैयार है। उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स के बारे में वो तैयार है, इलेक्शन के डेट्स को डिस्कस करने के लिए वो तैयार है, मुल्क में मर्दमशुमारी की जानी है उसके लिए भी तैयार है। मुल्क की मईशत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर, हर पार्टी, पूरा मुल्क इकट्ठा हो और इस मुसीबत के बारे में सोचें कि बहुत बड़ी मुसीबत है और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में भी डिस्कशन करने की जरूरत है। और इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पर जो पुल एंड पुश हो रहे हैं और पाकिस्तान किसी सूरत में उनसे अलहदा नहीं रह सकता है, उसके बारे में बातचीत करने की जरूरत है। हमारा सीपैक जो लटक गया है दरमियान में, उसको भी सही डगर पर डालने की रिक्वायरमेंट है। तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि खान साहब ने अपने आप को पता नहीं इंसान बनाया है या फरिश्ता बनाया है या क्या बनाया है, दूसरों को तो यानी उनके साथ बैठना अपनी तौहीन समझते हैं। किस बुनियाद के ऊपर, किसने उनको ये प्योरिटी दी है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ये कहे कि कोई और आदमी उसके साथ बैठने के काबिल ही नहीं है। और जिस तरीके से जावेद साहब ने कहा, वो कहता है मैं अक्ल कुल हूँ,
میں سب کچھ ہوں, مجھے کرسی پہ بٹھایا جائے, مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ کب تک میں اقتدار میں رہوں گا, مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نتیجہ دوں گا کہ نہیں دوں گا. 4.25 سال انہوں نے گزارے, ایک بھی کام ایسے نہیں کیا جس کو فخریہ وہ یا اس کی پارٹی لوگوں کے سامنے لائیں اور یہ بتائیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا. کچھ بھی نہیں کر سکے. تب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو جنت بنائیں گے, ہم اس کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے, ہم اس میں انصاف کا بول بالا کریں گے, امیر و غریب کی تفریق کو ختم کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. ایک جملہ اور بھی کہہ رہے ہیں, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں آپ اس کے اوپر ضرور کامنٹ کریں, کیونکہ فوج ایک سٹرکچرڈ ادارہ ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر ہم کوئی بھی تنقید کر سکتے ہیں اس ملک کی تاریخ کے اندر, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے ان کی پروفیشنلزم کی, ان کے میرٹ کی, اس کے اوپر کبھی کسی کو کوئی نہ سوال کسی نے اٹھایا, نہ کوئی شک کبھی کسی کو ہوا. خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو تقرری ہے یہ میرٹ پر ہونی چاہیے. اس بات سے کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو, جس کو بھی یہ لوگ لگائیں گے وہ میرٹ پر نہیں ہوگا. تو کیا فوج میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے افسر ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ میرٹ پر نہیں ہے؟ وہ کس چیز کو کویسچن کر رہے ہیں یا چیلنج کر رہے ہیں؟ پھر عقل کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, فرشتہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان سے آگے تو کوئی آدمی ہے نہیں کو سوچ رکھے. محب وطن, قابل, میرٹ اور فلان وہ ہے جو وہ سمجھتے ہیں, اور وہ کسی اور کو گرانٹ نہیں کرتے ہیں یہ کیپیبلٹی کہ وہ بھی کوئی رائے رکھیں گے, وہ بھی کوئی اچھا فیصلہ کریں گے, وہ بھی اس آدمی پہ جائیں گے جو کہ کیپیبل ہو یہ کاروائی کرنے کے لیے. ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ لوگ اختیار کریں گے, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک پینل آ جاتا ہے چیف ایگزیکٹو کے سامنے, یہ اس کی پرولیج ہے, جس کسی کو پک کرے اس کے ججمنٹ کے مطابق میرٹ پہ وہ بیسٹ پاسبل آدمی ہوتا ہے جس کو پک کیا جاتا ہے, جس کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے. عمران خان کہتا ہے کہ اس کو کرو جو جس کے بارے میں کہوں. عمران خان کا کوئی رول بنتا نہیں ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, وہ پاور سے آؤٹ ہے, اور یہاں پر کسی اور آدمی سے کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ صبر کرے, اپنی باری آ جائے اس وقت اگر وہ اس کی حکومت بن جاتی ہے اور ایک موقع ایسے آ جاتا ہے ان کے پاس جہاں پر انہیں آرمی چیف اپوائنٹ کرنا ہو, اس وقت وہ اپنی قابلیت استعمال کرے, وہ اپنی میرٹ استعمال کرے. میرٹ سے مقصد کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ان کا اپنا میرٹ تو یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اس کے سیاسی طور پر ایک پیج پہ ہو اور اس کے سیاسی ایجنڈے کو آگے لے جانے کے لیے وہ اس کی مدد کرے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ سب تمام الزامات اپنے سر پہ لے. وہ ہے اس کا میرٹ. وہ میرٹ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے, اس کو کرنا نہیں چاہیے. ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے جو اس وقت لگا ہوا ہے پورے ملک میں, لاشیں اٹھا کے ان کے کندھے جو ہے جھک گئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ان کو صبح شام گالیاں دی جا رہی ہیں. ہر ایک آدمی اٹھتا ہے ایک طرح کے 2 پیسے کے آدمی اور بس ایسی باتیں کرتے ہیں, کوئی جانور کہتا ہے, کوئی فلان کرتا ہے, کوئی کیا نام ہے جعفر, کوئی صادق اور فلانا کی کاروائیاں کی جاتی ہیں. جعفر اور صادق کیا تھے آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں. فوجی اس وقت کے ہمارے فوجی قیادت کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کر لینا, میں سلام کرتا ہوں فوجی قیادت کی صبر کو, تو اس کے باوجود بھی وہ خاموش ہیں, اپنی تابعداری کر رہے ہیں. جس قسم کی باتیں کہی گئی ہیں, کہی جا رہی ہیں, اور جیسے بھی ہم یہاں بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس عمل کو اب مزید متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جھگڑا صاحب بہت زیادہ تنقید پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں, کل سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کو ڈسکس کرنا میاں صاحب کے ساتھ, اس بات کے اوپر بھی بہت تنقید ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ لوگ تو میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں, آپ نہیں کر سکتے میرٹ پر یہ تقرری. دیکھیں جی, شکریہ. ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو جنرل صاحب, یہ تو ماشاءاللہ ان سے بڑی امید تھی کہ یہ بینگ ایکس جنرل اینڈ ایکس گورنر, ان کا طرف سے مجھے امید تھی کہ یہ کوئی بہت اچھی باتیں پیش کریں گے جس سے یہ صورتحال بہتر ہو سکے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کی وہ تو میں آپ کو بڑی واضح طور پہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایون ناؤ when Shahbaz Sharif the Prime Minister is in لندن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ بہت کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جن آرمی میں چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی جو ہے وہ میرٹ پہ ہوگی, اور میرٹ پہ جو بھی فوج فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا. تو اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ تو ریسنٹلی ابھی وہ آئے بھی نہیں ہیں, اور اس سے پہلے یہ باتیں یہاں پاکستان آپ کو پہنچ گئی ہیں
کہ یہ چیز جو ہے یہ بالکل ٹوٹلی میرٹ پہ ہوگی. تو ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو اگین ٹو جنرل صاحب میں یہ کہوں گا کہ شاید آپ کو سننے میں کوئی وہ کنفیوژن ہے. جنرل صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو ایک پروسیس ہے, اس کا ایک پروسیس لیڈ آؤٹ ہے, میرٹ کے اوپر ہمیشہ ہوا ہے, میرٹ پر ہی ہوگا. ہاں یہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا, تو میں تو ان کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ تو ہم نے بھی کہا ہے اور وہاں فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز میرٹ پہ ہوگی. تو اس میں تو دو رائے ہے نہیں, یہ تو بالکل ایبسولوٹلی کلیئر ہے. وہی جو میں نے ایک سوال اوریجنلی یہاں پر کیا تھا, اسی پر اگر آپ سے کامنٹ لے لوں کہ گورنمنٹ اس ساری صورتحال کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی پلان, کوئی روڈ میپ, جہاں پر آپ کنفرنٹیشن کرتے ہیں پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ, وہیں پر آپ کو کوئی 2 قدم آگے بھی جانا پڑتا ہے. اور یہ سوال صرف اسی لیے کر رہی ہوں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام بہت بڑھتا جا رہا ہے. جی سیاسی عدم استحکام تو آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ افسوس کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس سے تو عدم استحکام بڑھے گا. ان کے ساتھ یہ دیکھ لیں کہ جو کچھ حالت ہے ان کی, اور اس کے جس طرح وہ ابھی بھی کنٹینیو کر رہے ہیں اپنے مارچ کو, اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسلام آباد آ کر وہی کرنا ہے جس کا میں نے دعویٰ کیا ہوا ہے. اور اس کے باوجود کہ یہ بھی کہا کہ جی میں تو حکومت جہاں کہے گی وہیں پر آؤں گا, لیکن آن دیئر پاسٹ ریکارڈ تو یہ چیز وہ نظر نہیں آئی. ہم نے یہی کہا کہ آئیں, بالکل آئیں. اسلام آباد از دا کیپٹل سٹی, ہی از ویلکم. ہم ان کو کبھی بھی یہاں آنے سے نہیں روک سکتے, لیکن اگر انہوں نے اسی طرح کیا جو پاسٹ ریکارڈ ہے ان کا, تو پھر نیچرلی پھر حکومت تیار ہے اس کے لیے کہ ان کے ایسے اقدامات کو وہ روکے اور وہ انشور کرے کہ اسلام آباد جیسی جگہ جو کہ ہماری کیپٹل سٹی ہے اس میں اس قسم کی صورتحال پیدا نہ ہو. تو یہ اس میں میرے خیال میں کہ کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی. لیکن ہمیں دیکھیں نا, وہ بار بار ارلی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو کیا اس کے اوپر بھی کوئی مشاورت کی جا سکتی ہے کہ انسرٹینٹی کو ختم کرنے کے لیے؟ اس پہ کوئی مشاورت نہیں. Why should we do that? دیکھیں ہمارا نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ الیکشنز ان 2023 اناؤنس کریں, اور ہم آئیں گے انشاءاللہ. میں اب میرے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, میں آؤں گا, اینڈ آئی ول انشور دیٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز آر ہیلڈ. اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں کوئی بھی آ جائے, اگر ان کی طرف سے کوئی کامیاب ہوتا ہے, انہوں نے صاف کہا ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی کامیاب ہوتا ہے تو ہم تو جمہوریت کے قائل ہیں, اور اگر ان کا کوئی آدمی کامیاب ہوگا ہم اس کو ویلکم کریں گے. جس طرح کہ انہوں نے یہاں پر کے پی کے میں پہلے بھی آپ کو اگزامپل موجود ہے کہ وہ بنا سکتے تھے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ حکومت, لیکن نہیں بنائی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میجورٹی میں ہیں یہاں پر, ان کو بنانے دیں حکومت. So this is very clear from Nawaz Sharif side. There is no doubt about that, and General Saab has been with us, and ان کو پتہ ہے نواز شریف کا کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اصول پہ کرتے ہیں, اور ہر ایک آدمی کے ساتھ جو وہ بات کرتے ہیں بڑے احترام سے بات کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, nothing doing, ارلی الیکشنز کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا جاوید صدیق صاحب, یو سینئر جرنلسٹ, سارے حالات پہ آپ کی ایک نگاہ ہے. میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ سم اپ کرے ساری بات کو, کہ خان صاحب چاہتے کیا ہیں, تو آپ کو کیا وہ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے اینکر نے بھی ان سے سوال کیا کہ آپ چاہتے کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو, اس کو وہ کوئی تسلی بخش جواب دے نہیں سکے. آپ کے خیال میں خان صاحب کی کیا توقعات ہیں؟ میں 2-3 فکریں یہ کہوں گا کہ پچھلے چند ویکس میں جو ہوپس تھی وہ یہ تھی کہ پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے, ان کی نون لیگ کے لوگوں کی, پی ڈی ایم کے لوگوں کی, اور جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں ان کی باتیں ہوتی رہی ہیں, وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. آج صدر صاحب نے بھی مایوسی کا اظہار کیا لاہور میں کہ بات چیت کا جو رابطوں کا سلسلہ تھا وہ نتیجہ خیز نہیں ہوا. دس از ویری سیڈ. یہ اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے اور اس ماحول کے لیے. خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میں پھر پاور میں آ جاؤں,
which is very right. I mean ہر سیاستدان کا سیاسی ہر پارٹی کا ہوتا پولیٹیکل ہے, پارٹی کا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک لیٹ ڈاؤن طریقہ کار ہے. آپ کو ووٹ کے ذریعے آنا ہے, وہ بائی ہوک اور کروک آنا چاہتے ہیں, نہیں بائی ہوک اور کروک نہیں آ سکتے. دیکھیں نا, یہاں کبھی ہو نہیں سکتا. یہ ایک پارلیمنٹری نظام ہے, اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ براہ راست ووٹ لے کر, جیسے امریکہ میں صدر ہوتا ہے یا اور ممالک میں ڈائریکٹ الیکشنز کے لیے پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتا ہے یا اور ان کے انتخابی طریقہ کار ہو رہا ہے. یہاں ایک پارلیمانی نظام ہے, اس کے لیے ووٹس پڑتے ہیں. آپ کے پاس اگر پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ہے, then you could be elected as leader of the house and you can become the prime minister. اگر وہ نہیں ہے تو آپ بائی ہوک اور بائی کروک کیسے؟ تو ان کی جو بٹرنس ہے وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ بات بار بار کہتے ہیں نا کہ نیوٹرلز, ایک تانا دیتے ہیں کہ وائی یو آر نیوٹرل. حالانکہ فوج کہہ رہی ہے اٹ از اے گڈ تھنگ کہ آرمی نے اگر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نان پولیٹیکل ہیں, ایپ پولیٹیکل ہیں, تو دس از ون, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ بجائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ میرے حق میں اپنا رول پلے کریں اینڈ برنگ می بیک ان ٹو پاور. ایسا نہیں ہوگا. اب رولز آف دی گیم ہے, ان کو آپ فالو کریں, الیکشن لڑیں. اگر آپ کو میجارٹی مل جاتی ہے, عوام آپ کو میجارٹی دیتے ہیں, تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہے, آپ آ جائیں. لیکن یہ راستہ وہ اختیار کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس کو اس طرح سے ڈسکریڈٹ کیا جائے اور کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں وہ میدان سے غائب ہو جائیں, یا ان کو بالکل ڈیمالش کر دیا جائے. ان کو تو آپ پولیٹیکل پروسیس سے ڈیمالش کر سکتے ہیں نا. آپ کو میجارٹی اگر لوگ ووٹ دیتے ہیں تبھی آپ واپس آ سکتے ہیں. دیر از نو وے آؤٹ, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ویسے بھی وہ ان کے رویے کے اندر وہ ایک نرگسیت کا ایلیمنٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا. بیفور آئی گو ٹو جنرل صاحب ایک کامنٹ یہ بھی کر دیں کہ یہ بھی ایک نیا کوئی وہ طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی پارٹی کا کوئی ایک شخص کسی قسم کی بات پہ ڈائسینٹ کرتا ہے, بغیر کسی شو کاز کے, بغیر کسی ایکسپلینیشن کے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. فیصل واؤڈا کی بات کر لیں, ابھی میجر روکڑی کی بات کر لیں, کل بھی ان کو بھی پارٹی سے فارغ کر دیا گیا. ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا, ہاں وہ پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو ہمیشہ سے یہ رہا ہے, پاکستان کا جو فری میڈیا وہ کہتا ہے کہ پارٹیوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے, وہاں لے کے آئیں اور اپنے لوگوں سے بات کریں, ان کو بات کرنے دیں. پارٹی ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا وہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل in a parliamentary system of government. شاید انفارچونیٹلی اور پارٹیز میں بھی پاکستان میں اس کا وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے, لیکن لائک آئی سیڈ کہ کوئی شو کاز, کوئی ایکسپلینیشن, کوئی سوال جواب کچھ کیے بغیر, کم از کم باقی جماعتیں ایک تکلفاً یا ایک فارمیلٹی کے طور پہ تو دیتی ہیں نا نوٹس. کچھ بھی نہیں ہے یہاں کچھ بھی. یہاں تو آپ نے بات کی اور آؤٹ یو گو, آپ پارٹی سے باہر ہے. اچھا جنرل صاحب ایک کامنٹ ضرور سر, یہ ایک نئی چیز آپ اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ماضی میں جو تنقید سیاستدان کرتے تھے اداروں پر, اس کا جو وہ تھا کرکس ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ سیاست سے دور رہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے اگر کوئی ادارہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل رہنا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. پھر وہ عدلیہ کو بھی اب 2 دن ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں وہ آوازیں لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سو وہ بیسکلی اداروں کو چاہتے ہیں کہ وہ آ کے پاکستان کی سیاست کے اندر کچھ کہیں, کوئی ایکٹ کرے, کوئی رول ادا کرے. یہ جو ایک نئی روش انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ کیا کہیں گے؟ نشوین یہ بدقسمتی ہے ہماری, بدقسمتی ہے کہ اداروں کو انوالو کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ ملازمین کو, خاص کر آرم فورسز کو, آرم فورسز اگر آئیں گے سیاست میں, اگر کوئی رول پلے کریں گے, اگر کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کریں گے, واٹ اباؤٹ دی ادر پارٹی؟ اگر گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے, واٹ اباؤٹ دی اپوزیشن؟ یعنی اگر سیاسی جماعتیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ فوج کو, ان اداروں کو آپ سیاسی جماعت کا حصہ بناتے ہیں, اور یہ تو بالکل بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے, سوائے کمیونسٹ ممالک میں کسی زمانے میں ہوتا تھا, وہاں پر بھی ایک قسم کی جمہوریت آئی ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. الیکشن کی بات کرتے ہیں, الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے ہیں, الیکشن رولز کو نہیں مانتے ہیں, فوج کو لاتے ہیں کہ فوج ہمیں اٹھائے اور ہمیں بٹھائے, اور نیوٹرل ہے, جانور ہے, فلانا ہے, فلانا ہے. اور کیا ان کا قصور کیا ہے؟ کیونکہ مجھے کیوں کرسی پہ اٹھا کے بٹھاتے نہیں ہیں, ان کو نکالتے کیوں نہیں ہے؟ بھائی کیا ہے تمہاری وہ عقل کہاں سے آئی؟ اتنی کیپیبلٹی کس نے دی؟ کوئی صحیفہ تو آسمان سے کوئی وہی تو نہیں آیا ہے جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ عمران خان صاحب اس ملک کے لیے
اور اس دنیا کے لیے مسلم امہ کے لیے اس سے بہتر کوئی آدمی بس نہیں ہے. بیسکلی آپ بھی وہی کنکلوڈ کر رہے ہیں جو جاوید صدیق صاحب نے کیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار اور اپنے انٹرسٹ سے آگے جو ہے وہ بڑھ کر نہیں دیکھ سک رہے. وقت ختم ہو گیا ورنہ میں اس پہ مزید ضرور بات کرتی. بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. اقبال ظفر جھگڑا صاحب سر بہت شکریہ آپ کا بھی. نعیمہ کشور صاحبہ کے شکر گزار ہیں. جاوید صدیق صاحب سے بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ تشریف لائے پروگرام میں وقت دیا. ویورز پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. یاسمین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.